اے عمر آج وہ راز تیرے سامنے کھلا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہی نہیں تھا میری اس خدمت کو کوئی دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے اندر ایک نبینہ عورت رہتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس گڑیا کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی صفائی کر دیا کروں، اس کو کھانا پکا کے دے دیا کروں، اس کے برتن دھو دیا کروں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی تو بوڑھی اماں نے پوچھا کون؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں میرا دل یہ چاہتا ہے میں تیرا کام کر دیا کروں۔ تو آگے سے بوڑھی اماں کہنے لگی کہ عمر ایک شخص آتا ہے جو روزانہ ہی میرے پاس آتا ہے اور میرے کپڑے بھی وہ دھوتا ہے، میرے برتن بھی وہ دھوتا ہے، میرے گھر کے اندر جھاڑو بھی وہ لگاتا ہے، اے عمر مجھے کھانا بھی وہ پکا کے دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ کام تو صدیق اکبر ہی کر سکتے ہیں، کہ ان کے اندر جذبہ ایمانی اتنا ہے کہ وہ ایسے کام تو صدیق اکبر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے اس بوڑھی اماں سے کہنے لگے اماں وہ کون ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا مجھے نہیں پتا، میں جب بھی اس سے پوچھتی ہوں کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اماں میں کام ٹھیک کرتا ہوں کہ نہیں، اگر کام ٹھیک کرتا ہوں تو پھر تجھے میرے نام کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں تو اس طرح کرنا، اب وہ 2-3 سال سے آ رہا ہے، اس کو کہہ دے کہ اب وہ کام پہ نہ آیا کرے، اس کے حصے کا کام میں کر دیا کروں۔ تو آگے سے بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا عمر تو مجھے کہتا ہے کہ کام تیرا میں کر دیا کروں، وہ تجھ سے بہتر ہے اس لیے میں کام اسی سے ہی کرواؤں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں مجھ سے بہتر کیسے ہوا؟ فرمایا بوڑھی اماں نے اے عمر جب تو میرے دروازے پہ آیا تو نے آتے ہی کہا کہ میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ اے عمر اس کو 3 سال ہو گئے ہیں میرے پاس کام کرتے ہوئے، آج تک اس نے نہیں کہا کہ میں کون ہوں، اپنا نام تک نہیں بتایا، اس لیے عمر وہ تجھ سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر کو چین نہ آیا تو ایک طرف چھپ کے حضرت عمر دیکھنے لگے کہ بوڑھی اماں کے گھر کون آتا ہے۔ صبح سے شام تک بیٹھے رہے، کوئی نہ آیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کے بعد جھاڑیوں سے نکلتا ہوا ایک شخص آیا۔ اس نے جب جھاڑیوں سے نکلا اپنی بغل کے اندر اس نے جو ہے اپنا جوتا ڈال لیا۔ تو دیکھا گیا، جب حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب حضرت ابو بکر وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، عام عورت غریب ہے، اس کے گھر میں کام کرنے جا رہے ہیں، کیا ان کا ایمان ہوگا؟ کیا ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا؟ حضرت ابو بکر کو دیکھا حضرت عمر نے صفائی کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اس عورت کے لیے کھانا بنا رہے ہیں اور اس بوڑھی اماں کو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر نکلے دروازے سے باہر، حضرت عمر باہر کھڑے تھے، فرمانے لگے اے ابو بکر باقی ساری بات سمجھ میں آئی کہ تو اس بوڑھی اماں کے گھر میں کام کرتا ہے، برتن دھوتا ہے، اس کے سارے کام کاج تو کرتا ہے۔ ابو بکر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، جب تو آ رہا تھا تو نے جوتے اپنے بغل میں کیوں ڈالے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمانے لگے عمر میں نے اپنے جوتے جو ہیں اپنی بغل میں اس وجہ سے رکھے ہوئے تھے کہ کوئی مجھے میری آواز سے بھی نہ پہچان سکے کہ میں کون ہوں۔ اے عمر یہ راز میرا اور اللہ کا تھا، لیکن اے عمر آج وہ راز تیرے سامنے کھلا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہی نہیں تھا میری اس خدمت کو کوئی دیکھے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، دیکھیں وقت کے امیر المومنین بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھیں، لوگوں کے معاملات دیکھیں،
कैसे देख रहे हैं, और खिदमत का जज्बा देखिए कैसी खिदमत कर रहे हैं कि खुद खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये कोई छोटा अमल नहीं है। और फिर अमीरुल मोमिनीन हो जिसके सपुर्द काम ही इतने हो कि सारा दिन अल्लाह की इबादत भी करनी हो, लोगों के अहवाल भी लेने हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे आपको भी ऐसे ही नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो।